اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن افراد کا انتخاب کیا اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لانے والی شخصیات اور اصحاب اور افراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، ظاہر ہے کہ یہ دوہرا مقام، دوہرا مرتبہ اور مزید شان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کے اس نشست میں چند ایک گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اہل بیت اطہار کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اہلن یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور بیتن یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ بات یبیت بیتن کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت اس کمرے کو کہا جاتا ہے جس کمرے میں انسان رات گزارے، اور اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ وہ فرد جو آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رات گزارتا ہو وہ آپ کا اہل بیت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کی والدہ، آپ کا والد، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار میں گنوا رہا ہوں۔ ان میں سے دیکھنا ہے کہ مستقل آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ رات کون گزارتا ہے، مستقل، اس کو اہل بیت کا فرد اول کہا جائے گا۔ اب یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ماں کے کمرے میں رات گزارتا ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ مدت کے بعد اس بیٹے کا کمرہ الگ ہے۔ ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ بیٹی بھی رات گزارتی ہے، لیکن ایک مدت تک، کچھ وقت کے بعد ایک عمر کا تقاضا آتا ہے کہ بیٹی کا کمرہ بھی الگ ہے۔ بہن اور بھائی بھی ایک کمرے میں رہتے ہیں رات کو، لیکن ایک وقت تک، ایک مدت آتی ہے کہ دونوں کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دو فرد جو ہمیشہ رات کے ساتھی ہیں یہ خامند اور بیوی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی فرد کے ساتھ دائماً ہمیشہ رات گزارنے والی شخصیت یہ اس کی بیوی ہے۔ تو کسی بھی آدمی کی اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، میں مثال دوں گا تو بات جلدی سمجھ آئے۔ اگر بالفرض میں ہی اپنے کسی شاگرد کے ہاں دعوت پہ جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ استاد جی ہماری خواہش ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں، میں وہاں جاتا ہوں، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی ساتھ لے جاتا ہوں، پوچھیں گے جی آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ میں نے کہا میرا بیٹا اور بیٹی۔ تو گھر والے نہیں آئے؟ میں کہتا ان کا عذر تھا تو نہیں آ سکے۔ اب بیٹا اور بیٹی ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے۔ ہم اردو میں گھر والے کہیں گے، گھر والی کہیں گے، اس کو عربی میں اہل بیت کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں بھی اہل بیت سے مراد سب سے پہلے وہ انسان کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین 11،
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اس کے بعد داماد بھی شامل، نواسے نواسیاں بھی شامل، یہ سب اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کا فرد اول اور فرد کامل وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ آپ قرآن کریم میں غور فرمائیں تو یہی نظر آئے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ آیت کی ابتدا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کے آغاز میں نساء النبی، اختتام میں اہل البیت۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بیویوں کو قرآن براہ راست اہل بیت کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اہل بیت ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حسن و حسین آئے، آپ نے ان کو اپنے چادر کے نیچے لیا اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک اور صاف رکھنا۔ تو دیکھیں، قرآن پہلے حدیث بعد میں۔ قرآن نے اہل بیت ازواج کو کہا، حدیث نے اہل بیت اولاد کو کہا۔ ہم نے ازواج کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، اولاد کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن پہلے، حدیث بعد میں، ازواج اہل بیت پہلے، اولاد بعد میں۔ جو شخص قرآن نہ مانے بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے بے ایمان ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو ہم ازواج پیغمبر کو اہل بیت مانتے ہیں، قرآن میں ہے۔ اولاد پیغمبر کو اہل بیت مانتے ہیں، حدیث میں ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔